دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج 17 جنوری 2019 کو صبح 9 بجے اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کرتے ہوئے اپنے آرا سے بھی نوازیں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے بی جے پی لیڈر کی دکان سے ہتھیاروں کا ذخیرہ بمبئی کے قریب ڈومبیولی میں برآمد اور گفٹ آئٹم کے طور پہ یہ شخص ہتھیار فروخت کرتا تھا۔ حج سبسڈی کے ختم ہونے کے بعد حج سستا ہوا۔ حج کے عمل کو آن لائن اور ڈیجیٹل کرنے سے حج کے عمل کو شفاف اور آسان بنانے میں مدد ملی ہے، مختار عباس نقوی کا دعویٰ۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ براہ راست RSS سے ہے، ہمیں متحد ہو کر تقسیم اور کشمیر دشمن عناصر کو ناکام بنانا ہوگا۔ انہوں کی اخبار کو انقلاب، ہم آپ اور دوسرے اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ سہارا میں ملک سے غداری کی دفعات بے معنی تجزیے میں طارق انور کا خصوصی مضمون شائع کیا گیا ہے۔ شہریت ترمیم بل اور 10% ریزرویشن اہم سوالات نظریے کے ظفر محمود کا مضمون شائع کیا گیا ہے۔ سڑک حادثات میں ممبئی کے BPT علاقے میں کئی لوگ زخمی ہوئے جس میں میں بھی شامل تھا۔ 25 سال سے جیل میں قید شمس الدین کی پیرول پر رہائی۔ مولانا سید ارشد کی ہدایت پر جمعیت العلماء کی کارروائی۔ روی پجاری کا دستاویز گرفتار۔ مشہور بلڈر سے 2 روز پہلے وصولی کی گئی تھی۔ بحث ہڑتال ختم، تنخواہ میں 7,000 کا اضافہ۔ بحث ملازموں کے حتمی مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بمبئی ہائی کورٹ نے 3 مہینے کا وقت دیا۔ مسافروں نے راحت کی سانس لی۔ جمعیت العلماء نے پونے کے میونسپل کمشنر سے ملاقات کی۔ خشرہ اور وبا کے ٹیکوں کے تعلق سے کمشنر کو یقین دلایا کہ بھرپور تعاون کیا جائے گا۔ راہل گاندھی وعدے کے پکے ہیں، طارق انور کا نئی دہلی میں بیان۔ انہوں نے کہا کہ 2019 کے لوک سبھا کو دیکھتے ہوئے تمام معاشرے کے لوگ متحد ہو کر BJP کا مقابلہ کریں۔ نتیش کمار BJP کے خلاف اور BJP کے حامی بھی۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی خبر۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں تجزیہ خبر کرو ندیم القدیر کا تجزیہ، اسرائیل کے خلاف ملیشیا کا قابل ستائش اقدام۔ ججوں کی تقرر پر صدر جمہوریہ کی مہر، شدید مخالفت بے معنی۔ مولانا محمود مدنی کا جمعیت العلماء ہند کے عہدے سے استعفیٰ۔ استعفیٰ نامے میں لکھا ہے کہ اپنی تمام تر نااہلیوں اور مختلف ذاتی اعتراض کی بنا پر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں آج کل کالم میں بحث ہڑتال ختم، ملازمین مٹھائی تقسیم کر کے جشن منا رہے ہیں، جبکہ صدر جمہوریہ یہی آخری امید ہوتے ہیں مگر ممبئی اردو نیوز کی ایک خبر کے مطابق شاعر اہل بیت اسحاق جونپوری کا جونپور میں 67 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کا تعلق جونپور سے تھا اور ناتھان اسٹیل میں ملازم تھے، لیکن کچھ عرصے سے شاہگنج جونپور منتقل ہو گئے تھے۔ ٹرمپ کی دیوار کے عنوان سے روزنامہ انقلاب کا اداریہ، جس میں ٹرمپ کے ذریعے میکسیکو کی صدر پر دیوار کی تعمیر کے بارے میں تجزیاتی رپورٹ پیش کی گئی۔ جتیندر ایوارڈ اور بھجبل کی سیکورٹی میں کمی، پارٹی میں بے چینی۔ ڈاکٹر ریحان انصاری کی یاد میں بھنڈی میں تعزیتی جلسہ۔ کرناٹک میں سیکولر اتحاد BJP سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار۔ ارون جیٹلی کینسر کا علاج کرانے امریکہ روانہ۔ بجٹ میں شرکت مشکوک۔ BJP لیڈر کی دکان سے ہتھیاروں کا ذخیرہ، تفصیلی رپورٹ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی کے ساتھ شائع کی گئی ہے۔ تصاویر اور اس کی ایسی تصاویر جو RSS کے شاخہ پرکاش امبیڈکر کو جلد ہی کانگریس NCP اتحاد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔
नांदेड़ में अशोक चौहान का ऐलान। कर्नाटक में सक्रिय एहतियात बीजेपी से 2-2 हाथ करेगा। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इतिहास से 72-29 की उम्मीद। सादत हसन मंटू की 64वीं बरसी मंटू की मुंबई प्रोग्राम हिट। जावेद अख्तर के नगमे बॉलीवुड में जलवा बिखेर रहे हैं। सुचित्रा सेन बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त कायम की थी। बरसी के मौके पर इंकलाब का खराज अक़ीदत। दोस्तों, आखिर में हम मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तून के एक नन्हे मुन्ने प्रोफेसर महद मलिक से, जो MBA तक को लेक्चर देता है और इसकी प्यारी प्यारी बातें आपका दिल खुश कर देंगी। Assalamualaikum, it's me Mahad Malik and this is my official page. Do like and share my videos. जब आप अपने अच्छे को अच्छा समझने लग जाएं और बुरे को बुरा समझने लग जाएं और आपकी अक्ल काम करने लग जाएं, तो मेरे ख्याल में यही काफी होता है कि आप उलमा का दिफा करें। इसलिए कि उलमा ऐसे वाहिद लोग होते हैं कि जब आपके ऊपर बुराई आ जाए तो ये आपको मायूसी से निकालने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, और जब कोई खुशी का मौका आता है तो यही वो उलमा होते हैं जो आपको बताते हैं कि ऐसी खुशी मनाओ जिसकी वजह से तुम्हारा रब नाराज ना हो। और ये उलमा ये तमाम के तमाम सर्विसेज बिल्कुल फ्री में करते हैं। कोई हमसे पैसे चार्ज नहीं किए जाते। हम इस दुनिया में लाखों रुपए लगाते हैं, लेकिन ये उलमा बगैर 1 रुपया लिए हमें बताते हैं कि हमें अपनी आखिरत कैसे संवारनी है। तो आप बताएं, हम इनका दिफा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? मुझे कोई एक ऐसा आलिम बता दें जिसने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमें और टाइम दिया जाए। बल्कि ये हमारे जैसे दुनियावी काम करने वाले लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग ही हर वक्त रोते रहते हैं कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं। तो जो उलमा आपको मायूसी से निकाले और जो उलमा आपकी आखिरत को संवारने की कोशिश करे, तो क्या आप उनके लिए कुछ अल्फाज नहीं बोल सकते? उलमा अंबिया के वारिस है। अगरचे हमारे दीन में उलमा की हैसियत सिर्फ एक कासिद और पहुंचाने वाले की है, मगर जिस तरह इसका फरीज़ शरीयत पहुंचा देना है, उसी तरह उम्मत की भी जिम्मेदारी है कि इनकी ताज़ीम और अदब बजा लाने में कोई कोताही ना करें और एक मुक्तदी और रहनुमा की जैसी कदर बजा लानी चाहिए। दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।